بسم اللہ الرحمن الرحیم وشافی مردانہ کمزوری کا پائیدار ہومیو علاج پارٹ 11 یا 11واں حصہ۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ اثر کرتا تھا مگر وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی ادویات جو انتہائی خطرناک ہیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، جو منٹوں میں اثر کو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے اور دن بدن انسان اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت انسان کے اندر آتی ہے اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے حالت کو ابتر بناتی رہتی ہے اور بالآخر بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات قلب، گردوں اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر کئی خطرناک امراض سے راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، وائٹامنز و معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات اور مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیاں اور ان کے افعال، نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، یعنی منی کے جرثومے سے مراد ہے کرم ہائے منی یا سپرمیٹوزوا۔ نیز ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم وہ ہومیوپیتھی ادویات بیان کرتے ہیں۔ وہ دوا ہے آرم-میٹ۔ یہ 1000 طاقت یا لاکھ طاقت، 1000 طاقت یا CM یا لاکھ طاقت میں استعمال کریں۔ یہ دوا اس وقت دی جاتی ہے جب مریض کے خصیے لٹک جاتے ہیں، اکثر رات کو احتلام ہو جاتا ہے اور انتشار کے بغیر انزال ہو جاتا ہے، لیکن کمزوری نہیں ہوتی۔ عضو ڈھیلا رہنے پر بھی منی خارج ہوتی رہتی ہے۔ وہم و وساوس، خودکشی کی طرف طبیعت کا میلان، اعضائے تناسل کی کمزوری اور دماغی افسردگی کے باعث مادہ تولید ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی دوائی ہے ایونا سٹائیوا۔ یہ بھی 1000 یا CM یعنی لاکھ طاقت میں استعمال کریں اور اس کا مدر ٹنکچر بھی دستیاب ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں، ان علامات میں یہ دوائی زیادہ فائدہ کرتی ہے: کثرت مباشرت کے بعد ہونے والی نامردی اور ضعف اعصاب کے لیے اعلیٰ دوا مانی جاتی ہے۔ مردانہ قوت کی کمزوری جو اعصاب کی کمزوری کے سبب سے ہو، کسی بھی دوسری دوا کے ساتھ بہترین معاون دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ دوا دماغ اور اعصاب کا بہترین ٹانک ہے۔ جریان منی کی اعلیٰ دواؤں میں شمار کی جاتی ہے۔ نشہ چھڑانے کے لیے بہت ہی کامیابی سے استعمال کی جاتی ہے، یعنی خاص طور پر افیون کا نشہ۔ سردی کے زکام میں ایک خوراک 50 قطرے یعنی 50 قطرے اس مدر ٹنکچر کے لے کر ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر پینے سے بہت جلد افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس دوا کے مستقل استعمال سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، قوت مطالعہ بڑھ جاتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے اور طبیعت میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوا یعنی ایونا سٹائیوا اوٹ میل یعنی جئی سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کی پوٹینسی یعنی جیسا کہ ہم نے کہا ہے 1000 یا CM طاقت میں، بے شک لوکل استعمال کر لیں، ولایتی کی ضرورت نہیں، وہ بہت مہنگی ہوتی ہے۔ یہ اوٹ میل سے یعنی جئی سے تیار کی جاتی ہے اور اس کا مدر ٹنکچر اور اس کی پوٹینسی دونوں استعمال کی جاتی ہیں۔ اگلی دوا ہے جلسیمیم۔ یہ بھی 1000 یا 1,00,000 طاقت میں۔ اس کی علامات یہ ہیں: عضو تناسل کی شدید کمزوری کے سبب نامردی کے لیے بہترین دوا ہے۔ استادگی یعنی انتشار کے بغیر انزال ہو جائے، مریض کے اعضاء کانپتے ہوں تو یہ دوا بہت نافع ہے۔
اگلی دوا ہے جنسنگ، مردانہ کمزوری کے لیے بہترین دواؤں میں سے ایک دوا ہے۔ ایسے افراد جو کثرت جماع اور کثرت جلق کا شکار ہو چکے ہوں اور گنٹھیا اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہوں، ان کے لیے آب حیات کا کام دیتی ہے۔ یہ دوا دماغی کمزوری، پٹھوں کے درد اور جنسی و جسمانی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے بہت شہرت رکھتی ہے۔ اگلی دوا ہے چائنا، حیاتی مادوں کے ضائع ہونے سے لاحق ہونے والی کمزوری کے لیے یہ اکسیری دوا ہے۔ یعنی اگر خون ضائع ہو جائے، ڈی ہائیڈریشن واقع ہو جائے تو ایسے حالات میں یہ دوائی بہت فائدہ مند ہے۔ مریض کو کثرت سے احتلام ہو جس کے بعد شدید کمزوری پائی جائے، مریض ہر وقت جنسی خیالات کا شکار رہے، جنسی خواہش بڑھی ہوئی ہو لیکن مریض عملی طور پر نامردی کا شکار ہوتا ہو، تو ایسے حالات میں یہ دوائی بہت فائدہ مند ہے۔